السلام علیکم، میں ہوں کرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ولاگ میں ہم مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت جنگ ایک نئے اور خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ ایران کے جو گیس تنصیبات ہیں اس کے اوپر اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ فیضان صاحب، یہ جو نیا مرحلہ ہے بڑا خطرناک نہیں ہے؟ سر، یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ نیا مرحلہ جو اسرائیل کی جانب سے جس کا آغاز کر دیا گیا ہے تو بڑا خطرناک ہے۔ جن گیس تنصیبات کو اکرام صاحب ٹارگٹ کیا گیا نا ایران کے اندر، میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں یہ چوتھے نمبر پر بڑے ذخائر ہیں گیس کے جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا، دوسرا، تیسرا یہ سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہی ہیں، سعودی عربیہ، قطر وغیرہ۔ تو ایران کی جانب سے بڑا سخت رد عمل سامنے آیا۔ ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے، اکنامک وار جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی ہے ایران نے کہ اب قطر، سعودی عربیہ، دیگر جو مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر جو امریکہ اور اسرائیلی لنکڈ جو بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری جانب سے ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ایون کہ ایویکویشن کے جو آرڈرز ہیں وہ بھی ایران کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو انفراسٹرکچر ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر، یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ نے اکرام صاحب ایک اجلاس بلایا، اور جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار اور دیگر جو جی سی سی کنٹریز کے اور اسلامک کنٹریز کے جو وزراء خارجہ ہیں، وہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ پہنچ چکے ہیں اس اجلاس کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ اور خبریں اس طرح کی ہیں کہ سعودی عربیہ اور جی سی سی کنٹریز کی جانب سے اس جنگ کو فوری طور پر بند کرنے کا یہاں سے اعلامیہ سامنے آئے گا، مطالبہ سامنے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ بالکل خطرناک مرحلے میں، اور ایک اس سائیڈ پر یہ جنگ نکل گئی ہے نا اسرائیل کے اس حملے کے بعد کہ بڑی خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے جنگ۔ اور یہ پہلی مرتبہ اکرام صاحب کہ قطر کی جانب سے مذمت کی گئی ہے اسرائیل کے اس حملے کی۔ قطر نے مذمت کی ہے کہ ایران کی جو گیس تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا تو یہ قابل مذمت ہے، اور یہ جنگ کو بڑے خطرناک موڑ پر، یہ حملہ جو ہے اسرائیل کا وہ بڑی خطرناک سائڈ پر لے جائے گا۔ فیضان صاحب، امریکہ کی جانب سے جب ایران کے اوپر جو تیل کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو اس کا بڑا رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا تھا، تو اب بھی کیا رد عمل سامنے آیا ہے امریکہ کا؟ اچھا، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جب اسرائیل نے ایران کی آئل انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا تھا نا تو امریکہ کی جانب سے خبریں یہ سامنے آئی تھی کہ جو اسرائیل سے ناراضگی کا اظہار کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور یہ بھی خبریں سامنے آئی تھی کہ جی امریکہ کے آفیشلز جا رہے ہیں۔ خیر وہ دورہ تو بعد میں کینسل ہو گیا تھا، مارکو روبیو کا اور اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر وغیرہ کا۔ بہرحال اس مرتبہ میں آپ کو بتا دوں کہ خبریں یہ ہیں کہ وائٹ ہاؤس کو انفارم کیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ یہ سورسز سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جی اسرائیل نے وائٹ ہاؤس سے کنسلٹ کرنے کے بعد یہ جو حملہ ہے گیس تنصیبات کے اوپر، تو اس مرتبہ یہ وائٹ ہاؤس سے کوارڈینیٹ کیا گیا، کنسلٹ کیا گیا اور پھر یہ حملہ کیا گیا۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ کوارڈینیٹڈ اور یہ دونوں کا مشترکہ حملہ تھا جو یہ رپورٹ ہوا ہے، اور اس پر جو ریئیکشن سامنے آ رہا ہے ایران کا، تو اس کے ذمہ داری نہ صرف اسرائیل پر بلکہ امریکہ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ فیضان صاحب، امریکہ جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کیوں بدل رہا ہے؟ اچھا، حکمت عملی سر وہ بدلتا ہے جس کی حکمت عملی کام نہ کر رہی ہو۔ جس کی تمام حکمت عملی امریکہ کی کہ جی رجیم چینج کریں گے، لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں گے، ایون کہ علی لاریجانی اور جو غلام رضا سلیمانی ان کو جو ٹارگٹ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے اس کو کنفرم بھی کر دیا تھا ایران نے۔ ایون کہ یہ میں دکھا رہا ہوں ویورز کو کہ نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے، اور نماز جنازہ کے اندر لاکھوں لوگ تھے اکرام صاحب، لاکھوں لوگوں نے یہاں پر شرکت کی۔ اور وہ جو یہ خواب دیکھ رہے تھے نا امریکہ اور اسرائیل، علی لاریجانی کو ٹارگٹ کرنے کے بعد، غلام رضا سلیمانی کو ٹارگٹ کرنے کے بعد، ان کی جانب سے کس طرح کے پیغامات جاری کیے تھے کہ بس جی اب ہم نے راستہ صاف کر دیا، اب باہر نکل آؤ سڑکوں پر۔ تو میں دکھا رہا ہوں سڑکیں ویورز کو بھی، اور یہ اسرائیل اور امریکہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح کہ یہ مظاہرے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور یہاں پر الٹا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہیں۔ ایون کہ عباس راقچی الجزیرہ کو انٹرویو دے رہے تھے اکرام صاحب، مسکرا رہے تھے جب ان سے سوال پوچھا گیا نا کہ علی لاریجانی کو ٹارگٹ کر دیا اسرائیل نے اور جو غلام رضا سلیمانی ہیں ان کو ٹارگٹ کر دیا، تو عباس راقچی نے مسکرا کر جواب دیا کہ پھر کیا ہوا۔ تو اینکر نے سوال پوچھا کہ آپ کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، تو عباس راقچی نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ مجھے بھی شہید کیا جا سکتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے جو سکسیشن ہے وہ 3 لیئرز ہماری جانب سے آلریڈی ڈیسائیڈ کی جا چکی ہیں۔ تو اگر امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ حکمت عملی کام کر جائے گی تو ان کو تو آیت اللہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کر دینے کے بعد یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ حکمت عملی ایٹ لیسٹ ایران پر ان کی یہ حکمت عملی کام نہیں کرے گی، کیونکہ یہاں تو سارے سر پر کفن باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، انکلوڈنگ عباس راقچی۔
تو یہ حکمت عملی فیل ہوئی۔ پھر دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے جو میزائل اور ڈرون حملے وہ سر رکنے کی بجائے وہ ڈبل اور ٹرپل ہو رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کس طرح کے دعوے سامنے آتے ہیں کہ جی 90% تباہ کر دیا، 95% تباہ کر دیا۔ تو یہ جو علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی کے اوپر حملے ہوئے نا، تو اس کے بعد یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جی 3 گنا حملے جو ہیں وہ ایران کے بڑھ گئے ہیں، اور نیا میزائل ایران کی جانب سے نکال لیا گیا، میزائل قاسم۔ اور اس کے حوالے سے جو اسرائیل کا صدر ہے نا، وہ اس میزائل کو لے کر اور پھر جو کلسٹر میونیشنز والے میزائل ہیں ان کو لے کر اسرائیل کے صدر کی جانب سے کہا گیا کہ بہت بڑا چیلنج ثابت ہو رہے ہیں جو ایران کے میزائل ہیں۔ سر 3600 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے ہسپتالوں کے اندر منتقل ہیں۔ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران 290 وہ ہسپتال لائے گئے۔ پھر ادھر سے حزب اللہ کے حملے بھی جاری ہیں، ایران کے میزائل اور ڈرون حملے بھی جاری ہیں۔ یوکرین کے صدر کے تو ایکسپرٹس ہیں نا سر، وہ 200 سے زیادہ ایکسپرٹس مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر پہنچ چکا ہے۔ یوکرین کا صدر یو کے میں کھڑا ہوا تھا، تو وہاں پر یوکرین کے صدر نے گفتگو کرتے ہوئے بہت بڑی خبر دی، اور یہ امریکہ کو بھی یہ رپورٹ جمع کروا چکے ہیں۔ خبروں کے مطابق یوکرین کے صدر نے، اس کے ایکسپرٹس نے اسے بتایا، اور اس نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ بھائی جو ڈرونز ہم گرا رہے ہیں نا، یوکرین کے جو ایکسپرٹس ڈرون گرا رہے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی رشین ڈرونز ہیں اور رشین کمپوننٹ والا ڈرون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا کی طرف سے بھی ڈرونز کی جو سپلائی ہے وہ ایران کو جاری ہے۔ پھر ایران کے پاس اپنے بھی بہت بڑے بڑے ڈرونز کے سٹیز ہیں۔ تو یوکرین کے صدر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی یہ ڈرونز ختم نہیں ہوں گے، آپ کے انٹرسیپٹرز ختم ہو جائیں گے تو حکمت عملی کو تبدیل کرنا پڑے گا یا پھر اس جنگ کو بند کرنا پڑے گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اب یہ اس طرح کہ حملوں کی اجازت دی جا رہی ہے کہ چلو گیس انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کر دو، آئل تنصیبات کو ٹارگٹ کر دو۔ خود یہ کہہ رہا تھا کہ الیکٹریسٹی کو بھی ان کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو حکمت عملی اس لیے تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ کوئی حکمت عملی ان کی کام نہیں کر رہی۔ فیضان صاحب، عرب ممالک نے ایک اجلاس طلب کر لیا، تو کیا وہ جنگ بندی کی طرف بڑھیں گے اور یہ مطالبہ کریں گے کہ جنگ بند کرنی چاہیے؟ اچھا، خبریں تو اسی طرح کی ہیں کہ یہ امریکہ سے مطالبہ کریں گے، محمد بن سلمان، سعودی عربیہ، دیگر عرب کنٹریز، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے بھی اب سے کچھ دیر قبل یہی بیان سامنے آیا کہ بس اس جنگ کو بند ہونا چاہیے۔ امریکہ کے صدر کو بھائی شکست تسلیم کرنی چاہیے، اس جنگ کو بند کر دینا چاہیے۔ کوئی ایک گول ان سے اچیو نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا کا بھی بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ جنگ اور بڑی ہو جائے اور پھیل جائے، بشہر کے اندر یہ جو بشہر کا پروونس ہے نا، وہاں پر یہ ٹارگیٹڈ سٹرائکس رپورٹ ہوئی ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ اور بشہر کے اندر ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ بھی ہے، رشیا اور ایران کا وہ جوائنٹ پروجیکٹ ہے، اور وہ بشہر کا نیوکلیئر پاور پلانٹ ایسے ہے جیسے چرنوبل کا ایک حادثہ ہوا تھا ماضی میں یورپ کے اندر، تو اس کو اگر کوئی میزائل ٹچ کر جائے یا ہٹ کر جائے تو بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہو جائے گا۔ تو رشیا کی جانب سے بہت زیادہ رد عمل سامنے آیا کہ بھائی چند میٹرز کے فاصلے پر یہ اسرائیل کے حملے رپورٹ ہوئے ہیں، اگر بشہر کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو کوئی میزائل ہٹ کر جائے تو وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ پھر رشیا کے جو رد عمل سامنے آئے گا تو وہ ایک الگ ڈیزاسٹر ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ سعودی کنٹریز، پھر جو ایران کا ریئیکشن ہے وہ بھی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ تو سعودی کنٹریز کی جانب سے یہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کی جانب سے یہی مطالبہ سامنے آئے گا کہ بھائی اس جنگ کو بند کر دو۔ اور ان سے پہلے جو نیٹو کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں سر، ان کی جانب سے بھی یہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، وہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی اس جنگ کو بند کر دو۔ پھر امریکہ کے اندر سے وہ جو استعفے وغیرہ سامنے آ رہے ہیں، پھر امریکی جو لوگ ہیں وہ الگ احتجاج کر رہے ہیں کہ تابوت پر تابوت ریسیو کر رہے ہیں امریکی جو ہیں اپنے فوجیوں کی۔ جنگ کس کی ہے جی؟ اسرائیل کی جنگ ہے۔ تو ہر طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اس جنگ کو بند کرنے کا پریشر ہے، اور اب جو پریشر آئے گا نا اس اجلاس کے بعد، یہ جو گلف کنٹریز کا اجلاس ہے، تو وہ بہت بڑا پریشر ہوگا۔ فیضان صاحب، امریکہ جو ہے وہ کیا جنگ بند کرے گا؟ ایک طرف اس کی نہ حکمت عملی کام آ رہی ہے، نہ اس کے اتحادی کام آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ اکرام صاحب اس سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا ایران یہ جنگ بند کرے گا؟ امریکہ تو ظاہر ہے پہلے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران اس کو اب بھاگنے نہیں دے رہا۔ ایران کے جب تک مطالبات ڈونلڈ ٹرمپ تسلیم نہیں کرے گا تو ایران اس جنگ کو بند ہونے بھی نہیں دے گا۔ ایران کے کیا مطالبات ہوں گے؟ سر مطالبات بڑے خطرناک قسم کے، جو ایک فہرست جاری کی گئی ہے نا آیت اللہ مجتبی خامنائی کی جانب سے، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے تو 3 مطالبات رکھے تھے نا، آیت اللہ مجتبی خامنائی نے تو ایک لمبی لسٹ رکھی ہے مطالبات کی، جس کے اندر کمپنسیشن بھی ہے نقصان کی، پھر اس کے اندر امریکہ کے جو اڈے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر
ان کا خاتمہ ایران چاہتا ہے. پھر جو نیوکلیئر پروگرام ہے, میزائل پروگرام ہے, وہ تو ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب تو وہ نان نیگوشیبل ہے نا. پہلے تو نیگوشیٹ کیا جا رہا تھا عمان کی ثالثی میں, اور خبر اس طرح کی سامنے آئی دی گارڈین کے اوپر کہ سر ان مذاکرات کے اندر نہ صرف IAEA کے چیف, جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے, اس کے چیف موجود تھے, بلکہ UK کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان مذاکرات کے اندر موجود تھے. اور UK کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے مطابق ایران بالکل تیار تھا. مذاکرات کی میز پر ایران کی جانب سے جو مطالبات رکھے گئے تھے, گارڈین رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کی جانب سے جو مطالبات رکھے گئے, تو UK کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے آ کر کیئر سٹارمر وغیرہ کو انفارم کیا کہ سر بہترین ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہونے والی ہے, اور 2 مارچ کے لیے ٹیکنیکل مذاکرات. اکرام صاحب, ٹیکنیکل مذاکرات یہ ہوتے ہیں کہ بھائی جب آپ کے معاملات طے ہو جائیں نا تو آپ ٹیکنیکل مذاکرات کی طرف جاتے ہیں. تو UK کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے گارڈین بتا رہا ہے کہ جی سارا کچھ طے ہو گیا تھا, ایران نے بہت زیادہ لچک دکھائی ہے, اور ایران بالکل اپنی رسائی بھی دے رہا تھا IAEA کو. جو افزودہ یورینیم ہے وہ بھی ایران ختم کرنے کے لیے تیار تھا کہ ہم اس کو ریورس کر دیں گے اور سویلین پرپس کے لیے استعمال کریں گے. تو سب کچھ ڈن تھا, لیکن پھر اچانک سے یہ حملہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اسرائیل چاہتا تھا کہ یہ ڈیل نہ ہو. تو یہ امریکہ کی جانب سے یہ جو امریکہ نے کھو دیا نا, یہ جو ڈیل کھو دی, اب یہ تو واپس نہیں آئے گی. اب الٹا امریکہ کو نقصان ہوا اس حملے کا, اسرائیل کی باتوں میں آنے کا, کہ اب ایران کی جانب سے ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. یا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تسلیم کرنی پڑے گی, اگر وہ تسلیم نہیں کرتا تو پھر لڑ لے جنگ کو. یوکرین کے صدر نے بتا دیا کہ تمہارے انٹرسیپٹرز جو پوری دنیا سے مانگ کر تم نے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر لگائے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن ایران کے ڈرون سر رشیا آپ دیکھ لیں کہ 4 سال سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ یوکرین کے اوپر رشیا کے ڈرون حملے رپورٹ نہ ہو رہے ہیں. اور رشیا اتنی تیزی سے ڈرونز بنا رہا ہے, ایون کہ ایران بھی بہت تیزی کے ساتھ ڈرونز بنا رہا ہے. جتنے استعمال کر رہا ہے تو اس سے آدھے ہر مہینے ایران جو ہے وہ بنا رہا ہے. تو ایران کے ڈرونز, یوکرین کے صدر نے کہا کہ ختم نہیں ہوں گے, تو بہتر یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ کو ختم کر دے. لیکن ختم کرنے کا آپشن ایک ہی ہے کہ یہ جو مطالبات ہیں نا ایران کے, یہ امریکہ کو تسلیم کرنے پڑیں گے. فیضان صاحب, جیسے آپ جوہری تنصیبات کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی جو جوہری تنصیبات ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک خبر گردش کر رہی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اچھا, یہ تلسی گیبرڈ ہیں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس امریکہ کی. ساری ایجنسیاں سر اس خاتون کے انڈر آتی ہیں. تو یہ ایک کمیٹی کو بریفنگ دے رہی تھی, اور اس نے بھی سر یہ بات ایڈمٹ کی ہے, جو UK کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو بات کر رہے ہیں نا کہ بھئی ایران کوئی جوہری بم نہیں بنا رہا تھا. تو یہ DNI تلسی گیبرڈ نے بھی ایڈمٹ کی کمیٹی کے سامنے بیٹھ کر کہ ہاں نہیں, ہمارے پاس ایسی انٹیلیجنس تو نہیں تھی کہ ایران جوہری بم بنا رہا ہے. تو پھر حملہ کیوں کیا بھائی تم نے؟ حملہ تو یہ کہہ کر کیا نا کہ جی یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. بہرحال تلسی گیبرڈ نے اس بریفنگ کے دوران نا, جو کمیٹی کو بریفنگ دے رہی تھی, تو وہاں پر تلسی گیبرڈ کی جانب سے کہا گیا کہ جی بہرحال ہماری جو انٹیلیجنس اسیسمنٹ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رشیا, چائنا, نارتھ کوریا, ایران اور پاکستان کے جو جوہری پروگرامز ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں, کیونکہ یہ ایڈوانس قسم کے جوہری ویپنز جو ہیں وہ ان کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں. تو پاکستان کا بھی نام لیا ہے انہوں نے, پھر رشیا, چائنا, نارتھ کوریا کا تو اوبویسلی نام لینا تھا, ایران کا بھی نام لینا تھا. یہ تو خیر اس کو ایکسس آف ایول کہتے ہیں نا ان 4 کنٹریز کو, لیکن پاکستان کا بھی نام لیا گیا. پاکستان کے جوہری پروگرام کی طرف بھی امریکہ کی جانب سے سر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. فیضان صاحب, کیا جیسا کہ پہلے بھی بات آپ بھی کر چکے ہیں اور مختلف تجزیہ کار بھی یہ بات کریں گے کہ ایران کے بعد جو ہے وہ دیگر اسلامی ممالک کا نمبر ہے, تو کیا پاکستان کا بھی نمبر ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ بات اکثر کی جاتی ہے اور میں بھی سنتا ہوں. ظاہر ہے کہ جوہری ملک ہے پاکستان, واحد اسلامی جوہری ملک ہے, تو یہ تو اسرائیل جیسی طاقتوں کو ظاہر ہے کہ کھٹکتا ہے. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ جو نمبر کی باتیں کی جا رہی ہیں نا, خیر پہلے تو یہ جو نمبر ان کا لگ گیا, یہ الٹا انہی کا نمبر لگ گیا نا. ایران کا نمبر لگانے نکلے تھے, یہ الٹا انہی کا نمبر لگ گیا. بہرحال یہ ایران کے بعد ان کا جو ہدف ہے نا اسرائیل کا, وہ ترکیہ ہے میرے خیال میں. اور شام والی ایپیسوڈ کے بعد تو بہت زیادہ ترکیہ کو لے کر اسرائیل کے اندر بہت زیادہ کنسرنس بھی ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے, یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ایران کو تو پہلے یہ جس طرح سے یہ نمبر لگانے نکلے تھے اور الٹا انہی کا نمبر لگ گیا, تو وہ اگلا نمبر تو تب آئے گا نا, پہلے یہ نمبر تو اس کے ساتھ تو ٹیکل کر لو نا. اس نے تو سر ایران نے اتنے بڑے بڑے ان کو سرپرائزز دیے ہیں نا
کہ ان کو باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا. یہ باہر نکلنا چاہ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ سب کچھ میں نے اچیو کر لیا, سب کچھ یہ ہو گیا. پھر جب میڈیا کے پیچھے لگ گیا, جب میڈیا نے ریئلٹی کھولی نا, اس کے اپنے میڈیا نے, کہ کیا اچیو ہوا بھائی, نہ رجیم چینج ہوا, نہ نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کیا, نہ میزائل حملے رکے ہیں, نہ ڈرون حملے رکے ہیں, نہ مظاہرے چھڑے ہیں, تو کیا اچیو کیا؟ الٹا ابنائے ہرمز بھی بند ہو گئی ہے, گیس اور پیٹرول کے پرائسز بھی مہنگے ہو گئے ہیں, ریجن کے اندر ایک آگ لگ گئی ہے. جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, جو امریکہ کے ایلائز ہیں, ان کے دل میں اتنا بڑا شک پیدا ہو گیا امریکہ کی سیکورٹی گارنٹیز کو لے کر. تو یہ الٹا امریکہ کو اور امریکہ کے ایلائز کو, نیٹو کے الائنس کو, یہ الٹا بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے, نہ کہ ایران کو. فیضان صاحب, آپ جیسے ترکی کی بات کریں تو ترکی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا مسجد میں, وہ کیا ہے؟ اچھا, وہ بہت زیادہ وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے. کافی جو جریدے ہیں وہ اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں, اوتھینٹک بھی قرار دے رہے ہیں کہ ترکیہ استنبول کی ایک مسجد میں سر بالکنی سے جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے سکارف جو ہوتے ہیں, دوپٹے, اپنے سروں سے تو نہیں اتار کر پھینکا. کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس اس طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی سروں سے اتار کر پھینکے, ایسا نہیں ہے. بہرحال انہوں نے ایک جو علامتی احتجاج ہوتا ہے نا, تو انہوں نے دوپٹے پھینکے ہیں, اپنے جو سکارفس ہیں, ہیڈ سکارفس ہیں, وہ پھینکے ہیں ان نمازیوں کی جانب جو مرد نمازی نماز پڑھ رہے تھے نا ہال میں. تو وہ احتجاج یہ کر رہی تھی, اور رپورٹس کے مطابق ان سکارفس کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا تھا, تحریر لکھی ہوئی تھی کہ بیت المقدس بند ہے, تو یہاں پر تم نماز ادا کر رہے ہو, جاؤ بیت المقدس کھلواؤ. ترکیہ سر ہے بڑا گلوریس پاسٹ ہے ترکیہ کا, اور ترکیہ کے لوگوں کے اندر جس طرح سے ایران کے لوگ ہیں نا سر, ان کا بھی بڑا گلوریس پاسٹ ہے. تو ترکیہ کے لوگ بھی بیت المقدس کے لیے, فلسطین کے لیے اور اسرائیل کے خلاف اس طرح کی آوازیں ترکیہ سے بہت زیادہ سامنے آتی ہیں. اور یہ جو احتجاج تھا نا, خواتین کا احتجاج, رپورٹڈلی یہ اسی کا ایک حصہ تھا کہ بھائی بیت المقدس بند ہے نا, بند کر رکھا ہے بیت المقدس کو. اور بیت المقدس کو کھلوانے یا پھر اس احتجاج سے بڑھ کر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے, یہ بہت زیادہ خطرناک ہے, جس کی جانب ان خواتین کی جانب سے بھی توجہ جو ہے وہ اس جانب ڈائیورٹ کروانے کی کوشش کی گئی ہے. طیب اردوان جیسے لیڈرز کی, مسلمان لیڈرز کی, میں بات کرتا رہتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر, سر یہ بند ہے, بیت المقدس بھی بند ہے, اور انہوں نے اپنی جو ویسٹرن وال ہے, جو چرچ ہے, وہ بھی بند کر رکھا ہے, بالکل خالی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, یہ اپنے جو عبادت کرنے والے ہیں نا, ان کو یہ لے کر جاتے ہیں, ربائے وغیرہ کو لے کر جاتے ہیں کہ عبادت کرو, لیکن انہوں نے بالکل بند کر رکھا ہے. اور اس لیے بند کر رکھا ہے کہ بھائی ایران کا ڈرون حملہ رپورٹ ہوا تھا, تو یہ نہ ہو کہ ایران کا میزائل حملہ رپورٹ ہو جائے, تو اس لیے یہ جو ساری جگہ ہے نا, اس کو بند کیا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ سر اس کا یہ بڑا الارمنگ ہے, ان کی جانب سے اس طرح کی منصوبہ بندی ظاہر ہے کہ کی جا رہی ہے, کہ جب ان کی کوئی حکمت عملی کام نہیں کر رہی, تو یہ بھی انہوں نے آپشن رکھا ہوا ہے کہ ایک میزائل جو ہے وہ ایران کا کہہ کر اس جانب یہ موڑ سکتے ہیں, اسرائیلی جو ہیں وہ موڑ سکتے ہیں. اور ڈرونز کا میں آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف رشیا کے کمپوننٹس کا ذکر یوکرین کے صدر نے اس لیے کیا کہ بھائی اس کی تو رشیا کے ساتھ جنگ چل رہی ہے نا, تو وہ تو اس طرف لے کر جائے گا, چاہے رشیا کے کمپوننٹس یا رشیا کے ڈرونز ہو نہ ہوں, اس کی جانب سے اس طرح کی بات کی گئی ہے. بہرحال امریکہ کے ڈرونز ضرور ہیں, اور وہ بالکل ایران کے کاپی کیے ہوئے ڈرونز ہیں. یہ ایران کے ہی ہیں نا یہ ڈرونز, یہ جو شاہد ڈرونز ہیں یہ ایران کے ڈرونز ہیں. پھر بعد میں رشیا نے بنائے ہیں, امریکہ نے بنائے ہیں, اسی کی کاپی میں یوکرین نے بنائے ہیں. یہ جو ڈرونز ہیں یہ ایران کے ڈرونز ہیں, یہ سٹارٹ ایران نے کیے تھے. تو اب خبریں یہ ہیں, کنفرم ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی کاپی وہ استعمال کر رہا ہے, مڈل ایسٹ کے اندر بھی استعمال کر رہا ہے. جو گلف کنٹریز کے اندر حملے ہو رہے ہیں تو اس میں سے کچھ جو ہیں وہ امریکہ کی جانب سے بھی کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ڈرون تو وہی ہے نا, وہ جو شہید ڈرون ہے ایران کا, اسی سے ملتا جلتا ڈرون ہے. اب یوکرین کا صدر کہہ رہا ہے یہ رشیا کا ہے, لیکن خبریں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ امریکہ بھی اس طرح کی کاروائیاں کر رہا ہے تاکہ یہ آپس میں لڑ پڑیں, عرب کنٹریز اور ایران. لیکن یہ جو اجلاس ہے, اب اس سے کیا خبر سامنے آتی ہے, کیا اعلامیہ سامنے آتا ہے, خبریں تو یہی ہیں کہ ان کی جانب سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا جائے گا, کیونکہ ایران نے امیجیٹلی ریٹیلیٹ کرنے کا کہا ہے. یہ جو سٹرائک رپورٹ ہوئی ہے ایران کے گیس تنصیبات کے اوپر. فیضان صاحب بہت شکریہ, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ویورز, ہم نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا, کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ نگہبان.